اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک، یعنی 63 سے لے کر 67 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین، وعبادو اور بندے، عبد کی جمع ہے عباد، عباد الرحمانی اللہ کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض علی پر، ارضی زمین پر، ہونن نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وائزا اور جب، خاطبہم الجاہلون، خاطبہ مخاطب ہوتے ہیں، ہم ان سے، الجاہلون جاہل لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، سلاما سلام ہے۔ یہاں پہ سلام سے مراد کیا ہے؟ جو آپ رخصتی کے وقت سلام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، یہ وہ سلام ہے، یعنی جو بحث سے بچنے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ فالتو کی بحثوں میں نہیں الجھتے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ ایک بندہ کو بحث برائے بحث کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف بحث کو پانی دینا ہے، صرف بحث بڑھانا ہے، تو وہ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس سے سلام چاہ کر اسے خدا حافظ کہہ کے محفل یا تو محفل سے نکل جاتے ہیں یا اس سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی وہ بلا وجہ کی بحث کو طول نہیں دیتے۔ والذین اور وہ ایسے لوگ ہیں، یبیتون، بات ہے یبیتو آتا ہے رات گزارنے کے لیے، یبیتون وہ رات کو کاٹتے ہیں یا رات گزارتے ہیں اس حال میں، لی ربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و قیاما اور قیام کرتے ہوئے، اور وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا دور کر دے، پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، انا بے شک عذابہ اس کا عذاب، کانا ہے، غرام پکڑ لینے والا، لازم ہو جانے والا، چمٹ جانے والا، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے، انہا بے شک وہ یعنی جہنم ہے، ساعت برا، سیئہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ برائی کے لیے آتا ہے، ساعت برا ہے، مستقرم قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، و مقامہ اور برا مقام ہے، برا قیام کرنے کی جگہ ہے، یعنی بے شک جہنم جو ہے وہ ٹھہرنے کے لیے بری جگہ اور قیام کرنے کے لیے برا مقام ہے۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، اذا انفقوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ بیجا خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، یعنی بلا وجہ پیسے نہیں بہاتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، نہ تو وہ بے تحاشا بلا وجہ پیسے ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، وکانا اور وہ ہیں، بینا ذالکا بینا درمیان، ذالکا اس کے درمیان، قواما معتدل ان دونوں کے درمیان میں عدل قائم کرنے والے، ان دونوں کے درمیان میں اعتدال رکھنے والے۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان معتدل ہیں، ان دونوں معاملات کے درمیان معتدل ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، لا یدعون جو نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود کو، آخرا کسی دوسرے کو، یہ آخر ہے، آخر نہیں ہے، آخر دوسرا اور آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، لاسٹ، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ۔ ولا یقتلون اور وہ قتل نہیں کرتے، النفس نفس کو، التی
جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق سوائے حق کے ساتھ، اور وہ کسی نفس کو یا کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مارنا حرام کیا اس کو نہیں مارتے سوائے حق کے ساتھ، ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کرے، یلقا اسامہ، یلقا تو وہ پائے گا، اسے ملے گا، اسامہ بڑا وبال، یضاعف لہ العذاب، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے تو خیر اردو میں نہیں پڑھی ریاضی، تو اس میں مضاف کا لفظ آتا ہوتا ہے اور اضعاف کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو ملٹیپلز ہم یوز کرتے ہیں، یعنی اس کو ملٹیپل کر دیا جائے گا، اس کو بڑھا دیا جائے گا عذاب کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ اور وہ پڑا رہے گا، فِيهِ اس میں مہانہ ذلیل ہو کر، مہانہ ذلیل ہو کر یعنی رسوا ہو کر، مہین ہو کر، استہانت کے ساتھ وہ وہاں پہ پڑا رہے گا، الا سوائے اس کے، من تابا جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعاملا اور عمل کیا، عملاً ایسا عمل، صالحاً جو اچھا ہے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ کہ بدل دیتا ہے اللہ اللہ، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات ان کی اچھائیوں کے ساتھ، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفوراً غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیمہ رحمان ہے، مہربان ہے۔ ومن تابا اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فإنہ پس بے شک وہ، یتوب الی اللہ اللہ کی طرف کرتا ہے متاباً رجوع، والذین اور وہ لوگ لا یشہدون کہ وہ گواہی نہیں دیتے، یعنی ان کی ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ گواہی نہیں دیتے، زورا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وائزا اور جب مرو وہ گزرتے ہیں، باللغو فضول بےہودہ چیزوں کے پاس سے، مرو تو وہ گزرتے ہیں، کراما وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھنا پڑے گا۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا کہ جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں، بیااتی اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کی آیات کے ساتھ، ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا لم نہیں، یخروا وہ گر پڑتے، علیہا اس پر، سمن بہرے ہو کر، وعمیانن اور اندھے ہو کر۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے، من ازواجنا من سے، ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے، ہب لنا من لدن ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کیا ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے، قرۃ اعین ہمیں آنکھوں کی، قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کو، کہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، للمتقین لیے متقین تقوی والوں کے لیے، امام اور ہمیں تقوی والوں کے لیے یعنی متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ اولئک یہی لوگ ہیں،
युजज़ौना जिन्हें जज़ा दी जाएगी, अलग़ुरफ़ता एक कमरे से, एक बाला खाने से, बिमा उस वजह से, साबरू जो उन्होंने सब्र किया, व युलक़ौना और पहुँचाए जाएंगे, फ़ीहा इसमें उनको, तहियतन आदाब ज़िंदगी की दुआएं, व सलामा और सलामती। खालिदीना फ़ीहा, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा इसमें, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रम, हसुनत बहुत अच्छा है, मुस्तक़र्रम ठिकाना, व मुकामा और क़याम की जगह। कुल कह दीजिए, यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा जा रहा है, माँ याबाऊ, माँ नहीं, याबाऊ इख्तियार देता, बिकुम तुमको, रब्बी मेरा रब, लौला अगर, ला नहीं होती, दुआउकुम तुम्हारी इल्तजा, बस मेरा रब ना परवाह करता तुम्हारी, अगर ना होता तुम्हारा दुआ करना। यानी इसमें किसकी बात हो रही है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि मेरा रब परवाह ना करता तुम्हारी, अगर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्तजा ना होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती, तो मेरा रब तुम्हारी परवाह ना करता। फ़क़द पस तहकीक, कज़्ज़बतुम तुमने झुटलाया, फ़सौफ़ा पस सौफ़ा आता है मुस्तक़बिल के लिए, फ़सौफ़ा यकूनु तो पस होगा, लिज़ामा इसकी सज़ा लाज़मन होगी। लिज़ामा का मतलब चिमट जाने वाली, वही वाली बात जो पीछे आई है गरामा की सेंस में, यानी लिज़ामा लाजिम होने वाली होगी। यहाँ पे सज़ा का लफ्ज़ नहीं मौजूद, लेकिन यहाँ पे अल्फाज की तरतीब से पता चल रहा है कि बस वो लाजमन चिमट जाने वाली होगी, कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, यानी सज़ा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो अल्लाह ताला के बंदे हैं वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, उनमें गुरूर व तकब्बुर आप नहीं देखेंगे। वो लोग ऐसे हैं कि वो गुरूर व तकब्बुर नहीं करते, और उनमें ऐसी एक तबीयत में उनकी ऐसी अच्छी आदत पाई जाती है कि वो बिला वजह बहस में उलझना भी पसंद नहीं करते। अगर फजूल किस्म के लोग उनसे बहस करना चाहें तो वो बहस से दामन छुड़ा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। उनको कहते हैं कि आपको सलाम, यानी मेरी तरफ से ये मज़ीद इस मौजू पर बहस नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहस बराए बहस करते हैं, उनका मकसद कुछ सीखना या बताना या सीखना या सिखाना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़िच करना होता है और अगले बंदे का और अपना वक्त ज़ाया करना होता है, और बिला वजह के इश्कालात पैदा करना। यानी इश्कालात से मुराद ये है कि बिला वजह के शकूक पैदा करना, लोगों के दिलों में मुश्किलात पैदा करना उनके लिए, वो उनका मकसद होता है। तो ऐसे लोगों को नेगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना मुनासिब है। फिर उसके बाद ये है कि अल्लाह के बंदे वो हैं, अगला टॉपिक ये था कि यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, कि वो अपने रब के लिए रात को उठ के सजदे करते हैं और क़याम करते हैं, यानी नमाज़ों का ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं। और यहाँ पे मुराद, चूँकि रात की नमाज है, इससे मुराद तहज्जुद इससे एक्चुअली मुराद है। और इसके साथ साथ वो दुआ करते रहते हैं। दुआ आप जानते हैं कि इबादत का मग़ज़ है। दुआ जो है वो ना सिर्फ़ आपका अल्लाह ताला से राब्ते का ज़रिया है, बल्कि वो एक इबादत भी है जिसमें आप अपनी तलब भी करते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जा बजा दुआएं सिखाई भी हैं और अंबिया की दुआएं नकल करके तरीक़ा बताया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे और अंबिया की और जो कुरान पाक में या हदीस में दुआएं आती हैं, उनको पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको जब कोई गवर्नमेंट कोई
اسکیم اناؤنس کرتی ہے تو اس کے لیے ایک پرفارما دے دیتی ہے کہ آپ اس میں اپنی ضروریات کو فل کر دیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو اگر آپ سادہ کاغذ پہ لکھ کے درخواست دیں تو ممکن ہے وہ قبول ہو جائے اور ممکن ہے وہ ناقبول ہو. تو بالکل اسی طرح سے جو انبیاء کی دعائیں ہیں جو آلریڈی اپرووڈ ہے، جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے ہاں تسلیم کیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ مقبول ہے، پسند ان پہ عمل ہو چکا ہے. تو اسی انداز پہ اسی طریقے سے اگر دعا کی جائے تو اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی دعا قبول کر لی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ انبیاء کی دعائیں دہراتے ہیں تو ان کی سنت کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ قرآن پاک کی باقی دعاؤں کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے حوالے سے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے اس میں وہ باوجود اس کے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں لیکن وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمارے لیے جہنم کا کوئی راستہ کھل نہ جائے. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کو دور ہٹا دے، اور کیونکہ اس کا عذاب جب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور بے شک یہ بری جگہ ہے اور برا مقام ہے. اس کے بعد اگلی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا اگر ہم مزاج دیکھیں، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو اسلام کا مزاج بیسیکلی اعتدال کا مزاج ہے. اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے اپنے تمام معاملات میں. تو وہ لوگ جو اعتدال کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے. کہ ایون یہ کہ معاشی معاملات میں جو ہمارے خرچ کے معاملات ہیں تو اس کو وہ خرچ کے معاملات میں بھی حد سے نہیں گزرتے اور ان میں توازن قائم کرتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے رب کو نہیں پکارتے اور نہ ہی وہ کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے سوائے حق کے. بات ہے سب سے پہلے یہ کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو اپنا مولا نہیں سمجھتے، کسی کو اپنا والی نہیں سمجھتے اور کسی کو اپنی دعاؤں کا محور نہیں سمجھتے جس سے وہ دعائیں مانگ سکیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ملجا اور مولا تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس سے اللہ نے حرام کیا. آپ جانتے ہیں کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے کسی معصوم کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. الا یہ کہ کوئی معاملات ایسے ہیں جیسے جنگ کے معاملہ ہے کہ جب آپ کے دفاع کا معاملہ ہے یا جب جنگ کے معاملات ہیں تو وہاں پہ اس چیز کی اجازت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسے معاملات جہاں پہ حدود قائم کرنے کا، کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اس کے قصاص میں اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے، اس کو گورنمنٹ کسی شخص کے ذریعے قتل کرواتی ہے، تو ایسی صورتحال میں یا باغیوں کے اوپر قتال کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ ان کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن ہر معصوم شخص کو آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہا گیا ہے الا بالحق، یعنی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یا جس پہ کوئی چیز ثابت ہو چکی ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ وہ یہ کام نہیں کرتے. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ زنا کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس لیے وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں کے پاس نہیں جاتے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلی جو چیز ہے، اور جو کوئی یہ کرے گا تو وہ بہت بڑا وبال پائے گا. یہ دونوں معاملات ایسے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے ساتھ اور قتل کرنا، اور تیسری بات یہ زنا کرنا، یہ تینوں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ وہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی معافی نہیں ہے سوائے یہ کہ
توبہ کی جائے. اور اسی طرح سے قتل معصوم جو ہے وہ بغیر حق کے وہ معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ سچے دل سے توبہ کی جائے. اور اسی طرح سے زنا کا معاملہ ہے اور ان کی سزائیں بھی ہیں. خاص طور پر قتل اور زنا چونکہ ظاہری اعمال ہیں تو ان دونوں کی سزائیں ہیں. جو اگر کوئی شخص کرتا ہے ایسی حرکت تو اس کو اس کی سزا دی. اچھا، اس سے اگلا جو ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا. یہ اس میں کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اس کا گناہ بہت زیادہ ہے اور قیامت کے دن ان کا گناہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اور وہ رسوا ہوں گے سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، تو پس وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک نیتی کے ساتھ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں. ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ ان کی غلطیوں کو نیکی سے بدل دیں گے. یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کی غلطیاں نیکیوں میں بدل جائیں. کہاں تو وہ آپ کے گناہوں کے پلڑے کو جھکانے کا باعث تھیں اور کہاں وہ دوسرے پلڑے میں شامل ہو جائیں آپ کے گناہوں کے پلڑے میں سے نکل کے. صرف یہ نہیں کہ وہاں سے ختم ہو جائیں. ایک تو یہ ہے نا خوشخبری کہ آپ کی برائیوں کو مٹا دیا گیا. یہ وہ دونوں طرف شامل نہیں ہوئی، نہ وہ نیکیوں میں شامل ہوئی اور نہ وہ برائیوں میں شامل ہوئی. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینا تو ایک بہت ہی خصوصی قسم کا انعام ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے بندوں کی صفات پر عمل کریں. تو ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی برائیاں معاف ہو جائیں گی بلکہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا جائے گا. اس کے بعد اگلی چیز ہے، اس کے بعد اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے توبہ کرے، اچھے طریقے سے نیک اعمال کرے تو پس وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو وہ لوگ ہیں، یعنی پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے واقعی سچائی کی طرف رجوع کیا ہے؟ تو اس کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ لغو باتوں سے باوقار انداز میں گزر جاتے ہیں. ان میں شریک نہیں ہوتے، ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے. ان کے ارد گرد اگر کوئی برائی یعنی کوئی لغو حرکتیں کی جا رہی ہوں تو ان کو وہ نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں. لغو حرکتوں سے یہاں پہ مراد گناہ نہیں ہے بلکہ فضولیات ہیں. تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان میں شامل نہیں ہوتے. اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو عقل سے اور فہم سے آراستہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کر اور دل کی تصدیق کے ساتھ قبول کریں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان تک اگر اللہ کی کوئی آیات پہنچتی ہیں تو وہ اس کو بھی سوچ سمجھ کر، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، تو وہ اس پر اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے. اس میں دو مفہوم نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں مفہوم جو ہیں وہ غلط مفہوم کی طرف نہیں جاتے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح غفلت بھی نہیں برتتے کہ وہ اندھے بہرے ہوں، بلکہ ان میں موجود حکم کو سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ایک دعا ہے اسی میں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اولاد اور بیویاں یا شوہر، دونوں کے لیے زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہ دونوں لوگ پڑھ سکتے ہیں.
بیویاں اگر بیوی مانگے گی تو اس سے مراد شوہر ہوگا، اور اگر شوہر مانگے گا تو اس سے مراد بیوی ہوگی۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، کہ ہمیں اپنے جوڑی داروں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو دنیا میں انسان کے دل کے سکون کے باعث سب سے زیادہ یہی دونوں لوگ ہوتے ہیں، ایک آپ کا شوہر یا بیوی اور ایک آپ کے بچے، کہ ان سے دل کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے جو ہمارے دین اور ہماری آخرت کو تباہ کرنے کا باعث ہو، نہ ہی ہماری دنیا کو خراب کرنے کا باعث ہو۔ اس کے بعد اگلی جو ہے کہ ہمیں دعا یہ کی گئی ہے، جیسے کہ ہم دنیا میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ آ جائیں، سیکنڈ آ جائیں، تھرڈ آ جائیں، اسی طرح سے اس میں دعا یہ کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ان کا پیشوا بنا، ان میں فرسٹ کر دے، ان میں شروع کے نمبروں میں لے آ، ان میں امتیاز عطا کر۔ اس کے بعد ان کے انعامات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ایک غرفہ سے مراد ہوتا ہے، ایک کمرہ، ایک بالا خانہ، ان کو ایک ایسے بالا خانے سے جزا دی جائے گی جس میں انہوں نے صبر کی ہے، اور اس میں ان کو یعنی ان کو دعائیں پہنچیں گی اور ان کو سلامتی پہنچے گی، یعنی وہ جہاں پہ رہیں گے وہاں پہ ان کو خوش کن چیزیں پہنچیں گی۔ ایک انسان کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگنے والے، اس کے لیے اچھی تہنیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے ادب آداب کرنے کے لیے لوگ آگے پیچھے جہاں سے وہ گزرے وہاں سے اس کو آداب، سلام، اس کی دعائیں، آوازیں آتی رہیں، تو یہ ایک خوش کن بات ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے ہوگی، اور خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت اچھی جگہ اور بہت اچھا مقام ہے، چونکہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بہت بری جگہ اور بہت برا مقام ہے، تو اب یہ اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک بری جگہ اور برا مقام ہے، اسی طرح سے جو نیکوکاروں کو ملے گا، جو نیک لوگوں کو ملے گا، وہ اچھی جگہ اور اچھا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافرین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو تم لازماً اس کا وبال تمہیں لگ جائے گا، اور لازماً تمہیں اس چیز کو بھگتنا پڑے گا، تمہیں لازماً اس چیز کی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اس میں نبی کریم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ ان کو یہ مسئلہ بھگتنا پڑے گا، ان کو اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اس میں جو چیز سمجھانے والی ہے کچھ، وہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، اس میں اب دعاؤں سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہو سکتی، لیکن چونکہ قوم کا آیا ہے تو یعنی اگر انسانوں کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہ ہوتی، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت اس کی دعائیں اور اس کی اچھی جو اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتا ہے ان کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر پھر ان کی ہدایت کے لیے یا ان کی راستے پہ چلنے کی راستیں آسان کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔